السلام علیکم ناظرین، میں علی عمران آپ کو پروگرام جواب درکار ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے شام پر جولانی فورسز کے قبضے اور بشار الاسد کی حکومت کی سرنگونی کے حوالے سے ایک پروگرام کر چکے ہیں، جس کا لنک ہم نے آج کے اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ یقیناً آپ نے یہ پروگرام سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اسے ضرور سنیں۔ آج ایک بار پھر ہم طوفان الاقصی سے لے کر آج تک مشرق وسطیٰ میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کے حوالے سے ایک خاص پس منظر پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ طوفان الاقصی کے حوالے سے بعض دانشوروں، بالخصوص میاں احمد جاوید صاحب کا موقف یہ ہے کہ طوفان الاقصی گویا ایرانی انقلابی قیادت کی شہ پر حماس کی حماقت تھا، جس نے غزہ کو نیست و نابود کروا دیا ہے۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، شام کے حصے بکھرے کروا دیے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر دیا ہے، اور پوری امت اسلام کو نزع کی حالت میں پہنچا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ موقف قابل غور ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں اسی موقف پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر محمد حسنین صاحب۔ آپ نے حوزہ علمیہ قم سے درس خارج تک اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی سے اسلامی فلسفہ و حکمت میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، اور فلسفہ و سیاست و اقتدار میں آپ صاحب تعلیف ہیں۔ قبلہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ قبلہ صاحب، میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ قبلہ صاحب، لوگ یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ شام کی تبدیلی ایک مذہبی زوال ہے، اور یہ در حقیقت حماس اور ایران کی ایک ناسنجیدہ حرکت کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق طوفان الاقصی ایرانی انقلابی قیادت کی شہ پر حماس کی ایک ایسی ناسنجیدہ حرکت تھی جس نے غزہ کو نیست و نابود کروا دیا، اسماعیل ہانیہ، سید حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار کو مروا دیا، اور اسی حماقت نے شام کے ٹکڑے کروا دیے، پاکستان کو اسرائیل اور استعمار کے نشانے پر لا کھڑا کیا۔ تو آیا یہ موقف درست ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ جی عمران بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، تاریخ نے یہ واقعہ اپنے سینے پر رقم کیا ہے کہ جب جنگ صفین میں حضرت عمار وہ امیر شام کے لشکر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، اور حضرت عمار کے بارے میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشین گوئی تھی کہ اسے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تو لوگوں نے جب یہ امیر شام کے سامنے بات کی کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث تھی اور آپ کا فرمان تھا، اور عمار تو لشکر شام کے ہاتھوں مارا گیا، تو امیر شام نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو عمار کو نہیں مارا، عمار کو علی نے مارا ہے، کیونکہ علی اس کو ساتھ لائے تھے۔ بات ٹھیک ہے، جو امیر شام کی فکری فضا میں بیٹھ کے بات کر رہا ہو اس کی بات درست ہے کہ حماس نے ایرانی انقلابی قیادت کی شہ پر طوفان الاقصی بپا کر کے پورے مشرق وسطیٰ کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، اسماعیل ہانیہ کو مروا دیا ہے، شہید کروا دیا ہے، سید حسن نصر اللہ کو مروا دیا ہے، یحییٰ سنوار کو مروا دیا ہے، شام کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے ہیں، امت اسلامی کو نزع کے عالم میں پہنچا دیا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی خطرے گنڈی اور چیلنج جو ہے نا وہ بپا کر دیا ہے۔ تو اس فکری فضا میں یہ بات درست ہے، لیکن اگر کوئی متفاوت فکری فضا میں بیٹھ کر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، تو اس فضا میں یہ حماس نہیں ہے، یہ استعمار پیر جسے کہا جاتا ہے، یہ بوڑھا استعمار برطانیہ، جس نے ناجائز صہیونی ریاست کے قیام کی راہ فراہم کی، ہموار کی، اور جدید استعمار امریکہ اور پھر ان کے سارے ہم رکاب، وہ نیٹو ہوں، وہ یورپی ممالک ہوں، وہ عرب کے بے حمیت حکمران ہوں، یا ڈرے ہوئے دبکے ہوئے یا فکری اس فضا میں بیٹھے ہوئے جس کا بھی ذکر ہوا وہ مسلمان ہوں، تو یہ سارے قاتل ہیں، یہ سارے غاصب ہیں فلسطین کے، یہ سارے غاصب ہیں بیت المقدس کے، یہ سارے قاتل ہیں اسماعیل ہانیہ کے، یہ سید حسن نصر اللہ کے، اور یحییٰ سنوار کے۔ قبلہ صاحب، آیا یہ بات درست ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی کا جو بیج حماس نے بویا مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کا نتیجہ اور دراصل ایک ایسی مہدوی نہضت یا تحریک کا کھلواڑ ہے جو ایرانی طاقت کی کنیز بنی ہوئی ہے؟ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر
جو تاریخ 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 کی رٹ لگاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، شام کی صورتحال ہو یا غزہ کی صورتحال ہو، لبنان کی صورتحال ہو، اس کا ذمہ دار اور اس کا جو نقد موجب اور سبب اور فیکٹر یا عامل قرار دے رہے ہیں وہ ایران کو اور حماس کو قرار دے رہے ہیں، وہ صرف اتنا پیچھے تاریخ میں کیوں نہیں چلے جاتے کہ وہ صرف 14 مئی سن 1948 تک چلے جائیں، کہ جب قلب عالم اسلام میں اور عرب جو اور جو عرب اسلامی علاقہ تھا اور سرزمینیں تھیں، ان کے دل میں ارض فلسطین میں یہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو قیام میں لایا گیا، تو آیا اس دن ان ساری تباہیوں کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی؟ آیا وہاں تک ہماری فکر کام نہیں کرتی؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس کی بولی بول رہے ہیں کہ جو ان حالات کو ایران کے ایجاد کردہ یا حماس کے ایجاد کردہ حالات قرار دیتے ہیں، حماس کی حماقت قرار دیتے ہیں۔ وہ جو اصل سبب ہے، جو اصل قاتل ہے، جو اصل موجب ہے اس ساری صورتحال کا، اسے کیوں پردے میں چھپاتے ہیں؟ میں اب تک تسلیم نہیں کر سکتا یہ کہ یہ لوگ ایجنٹ ہیں اسرائیل کے یا امریکہ کے یا استعمار، بوڑھے استعمار کے یا جدید استعمار کے، لیکن ان کی کھوپڑیوں سے جو فکر ترشح کرتی ہے اور ان کی زبانوں سے جو الفاظ ترشح کرتے ہیں، وہ بجا طور پر انسان کو اس شک میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ یہ کہیں خریدے ہوئے دماغ اور خریدی ہوئی زبانیں تو نہیں ہیں، کہ جو مشرق وسطیٰ کی اس ساری صورتحال کا جو عامل ہے اور موجب ہے، اسے حماس کو موجب الزام قرار دیتے ہیں، مہدویت اور مہدویت کی نہضت کو اس کا عامل قرار دیتے ہیں۔ مہدویت کی نہضت کیا ہے؟ ایک ایسے امام کا انتظار جو عالم کائنات کو عدل انصاف سے پر کر دے گا۔ اب اس امام کے انتظار کے جرم میں عالمی استخبار کا اس نظریے کے ماننے والوں کو مورد یلغار قرار دینا، یہ وہ نظریہ رکھنے والوں کو قصور ہے، یا وہ نظریہ کسی ایرانی سیاسی طاقت کی کنیز بن گیا؟ یا حماس نے اگر قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنے چھینے ہوئے آبائی وطن کی آزادی کے لیے قیام کیا ہے تو وہ مجھے بن گئی، اور وہ ساری استعماری طاقتیں، اس کے لاؤ لشکر بے حمیت اور بے غیرت مسلمان حکمران اور خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمان عوام اور خریدے ہوئے سو کالڈ مسلمان دانشور، ان کو اس صورتحال کا موجب قرار نہ دیا جائے اور ایران اور حماس کو موجب قرار دیا جائے، واقعاً یہ بھی عالم اسلام کا ایک المیہ ہے۔ قبلہ صاحب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طوفان الاقصی اور ایران کی ناسنجیدہ حرکت تھی، دراصل یہ لوگ یہ بات پورے خلوص کے ساتھ اور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق گولی سے گولی کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن گولی سے F-35 تو نہیں گرائے جا سکتے۔ یہ لاجک تو درست معلوم ہوتی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پھر یہ طوفان الاقصی کا کھلواڑ کیا عقلی دلیل رکھتا ہے؟ جی دیکھیں، اس کی عقلی دلیل وہ انسانی زندہ ضمیر ہے۔ اگر گولی کا جواب گولی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن F-35 کا جواب گولی سے نہیں دیا جا سکتا، تو صرف اس لاجک کو مد نظر رکھ کر F-35 جس کے پاس ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اگر اس لاجک کو اپنا لیا جائے تو یہ الہاد کے پیراڈائم میں تو قابل قبول لاجک اور موقف ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ کس پیراڈائم میں بیٹھے ہیں، وہ مسلمان کی حیثیت سے اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک دیندار کی حیثیت سے اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ انسان کی حیثیت سے یا ایک ملحد کی اور مادی حساب گر دماغ کی حیثیت سے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔
جی اگر وہ مادی حساب گر ذہنیت کے ساتھ یہ لاجک پیش کریں کہ جہاں گولی کے مقابلے میں F-35 آ جائے تو پھر سرنڈر ہو جانا چاہیے، تو میں کہوں گا وہ پھر تو ٹھیک بات کر رہے ہیں، انہیں یہ حق پہنچتا ہے. لیکن اگر وہ الوہیت اور دینداری اور بالخصوص اسلام کے پیراڈائم میں آ جائیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ فرعون کے مقابلے موسیٰ کو قد علم نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا نعوذ باللہ. پھر شداد و نمرود کے مقابلے میں ابراہیم جیسے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی اس طاقت کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو بنابراین اگر آپ ایران اور حماس کے قیام کی عقلی دلیل مانگتے ہیں تو میں وہ انسانی ضمیر کو، انسانی وجدان کو اس کی دلیل قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ کائنات کے زندہ ضمیر انسان اگر ان کے پاس گولی ہو اور اس گولی کے مقابلے میں ٹینک بھی آ جائے لیکن سودا ان کے ضمیر کا ہو تو پھر وہ جو بھی ہے وہی پتھر ہے، وہ گولی ہے، وہ چلاتے ہیں لیکن سر تسلیم خم نہیں کرتے. سودا ہو جب ضمیر کا تو پھر ندائے فطرت انسانی یہی ہے کہ شبیر کے انکار کی طرح ڈٹ جاؤ. اور اگر دینداری کی دلیل چاہیے تو تاریخ انبیاء، تاریخ رزم حق و باطل یہ بتاتی ہے، اگرچہ اس کا یہ درس ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جتنا ہو سکتا ہے دشمن کے مقابلے میں طاقت آمادہ کرو، لاؤ لشکر آمادہ کرو، اس کی کوئی نفی نہیں کرتا. لیکن فرض یہ ہے کہ آپ پاس لاؤ لشکر نہیں ہے اور دشمن آپ پر چڑھ دوڑا ہے، اس نے آپ سے مسجد الاقصی قبلہ اول چھین لیا ہے، آپ کی زمینیں چھین لی ہیں اور یہاں پہ رکا نہیں، اب یکے بعد دیگرے آپ کے ایک ایک بے غیرت حکمران سے اپنی بیعت کرواتا چلا جا رہا ہے، تو پھر خاموش ہو جاؤ؟ نہیں. میرے خیال میں انسانی وجدان، انسانی زندہ ضمیر کی دلیل وہ حماس کے پاس ہے، اور اگر حماس نے ایران کی انقلابی قیادت کی شہ پر یہ قیام کیا ہے تو ان کے پاس بھی انسانی ضمیر کی دلیل قائم ہے، اور ان کے پاس تاریخ ادیان الہیہ، تاریخ انبیاء کی دلیل قائم ہے جس کے بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہی اس کی عقلی بنیاد ہے. قبلہ صاحب، ہمارے میاں جی کا دعویٰ ہے کہ ایرانی آئیڈیالوجی میں رزم حق و باطل میں شکست کو بھی فتح قرار دیا گیا ہے. آیا ایران نے ایسی کوئی آئیڈیالوجی پروان چڑھائی ہے؟ آپ تہران اور قم سے فارغ التحصیل ہیں، آیا تہران یونیورسٹی یا قم کے حوزہ علمیہ میں قوت و طاقت کا کوئی ایسا تصور تدریس کیا جاتا ہے کہ جس میں ظالم کی بربریت کو روکنا اصل ہدف نہیں بلکہ مظلوم رہنا پسند کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا ہی بزدلانہ ایک الزام ہے کہ گویا یہ مذہبی درس کہ مظلوم بننا پسند کرو چاہے ظالم کی بربریت نہ بھی رک سکے. دیکھیں، یہ دراصل ہوئی انسانی ضمیر جس کی میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں بات کی، وہ انسانی ضمیر کے درس کو بھلا دینے کی بات ہے. سب سے پہلے تو پہلی بات یہ ہے، اور اگر انسانی ضمیر کو زندہ رکھنے اور انسانی وجدان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انسانی حریت اور آزادی کی تڑپ لے کر وقت کے بڑے سے بڑے فرعون، شداد و نمرود اور بوڑھے اور جوان استعمار کے ساتھ سینہ سپر ہونے میں بظاہر شکست بھی ہو جائے اور اس شکست پر فخر انسان محسوس کرے، اس کا درس اگر یہ درس کسی کے بقول ایران نے پڑھا دیا ہے یا ایران کی مذہبی قیادت نے پڑھا دیا ہے، اور نہ فقط حماس کو پڑھایا ہے بلکہ حزب اللہ لبنان کو بھی پڑھا دیا ہے، انصار اللہ یمن کو بھی پڑھا دیا ہے، حشد الشعبی عراق کو بھی پڑھا دیا ہے، یورپ کے ان تمام اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا دیا ہے،
جنہوں نے امریکہ، برطانیہ، باقی یورپی ممالک میں ایک ایک یونیورسٹی میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے، تو اگر ایسا انسانی حریت و آزادی، وجدان اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا درس ایرانی مذہبی قیادت نے پڑھا دیا ہے، یا ولایت فقیہ نے پڑھا دیا ہے، یا شیعوں نے یا تشیعوں نے پڑھا دیا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ پھر یہ ٹھیک یہ درس پڑھایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات کہ جہاں تک گولی پر اعتماد کرتے ہوئے F-35 کو گرانے کا الزام ہے، نہیں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کم از کم 120 اور 200 تک بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ اسرائیل کے یہی F-35 اور جدید ترین طیارے وہ کہاں گئے جنہوں نے ایران کی سرزمین پر حملہ کیا تھا؟ وہ گولی سے فرار ہوئے ہیں۔ آیا کلاشنکوف کی گولیاں چلائی گئی تھیں اور ان کو فرار کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، یا نہیں؟ گولی کا اتقا نہیں ہے، بلکہ اب اگر F-35 ہے تو اس کے مقابلے میں پھر وہ میزائل بھی ہیں ہائپرسونک، جو کبھی یمن سے تو کبھی ایران سے تو کبھی لبنان سے، جو نیتن یاہو کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ وہ سرنگیں بھی تو ہے نا کہ جن کو سن 2023 کے اکتوبر سے لے کر آج تک اسرائیل ایکسپلور نہیں کر سکا، اور وہاں سے حماس کے جنگجوؤں کا خاتمہ نہیں کر سکا، وہاں سے حماس کے میزائلوں کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ تو میرے خیال میں یہ حقائق کی بدترین تحریف ہے، شعوری یا لا شعوری، جاہلانہ، احمقانہ یا دانشورانہ، ایسا نہیں ہے۔ قبلہ صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بڑے میاں کا کہنا ہے کہ مذہب کو ریاست پر حاکم نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت تک جب تک کہ ریاست کی ساری رعایا اپنے انفرادی نظریات و کردار میں مکمل طور پر مذہب کی اطاعت میں نہ آ چکی ہو۔ آیا یہ کہا بجا ہے؟ جی نہیں، یہ ٹوٹلی غلط بات ہے، کیونکہ بات مذہب اور دینداری کی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس بات پہ اگر کوئی لاجک قائم کرنا ہو، ریزننگ کرنا ہو، تو وہ پھر ہم دینداری کے پیراڈائم سے باہر بیٹھ کر ریزننگ نہیں کر سکتے کہ آیا مذہب کو ریاست پر حکمران ہونا چاہیے یا نہیں۔ ظاہر ہے اس کی دلیل بھی پھر مذہبی ہوگی، پھر اس کی دلیل بھی مذہبی دینی ہوگی، اور اگر اس بات کو دینی فضا میں قبول کر لیا جائے کہ مذہب کو ریاست نہیں سنبھالنی چاہیے اور اقتدار کی مسند پر نہیں بیٹھنا چاہیے، تو پھر نبوت کو بھی ریاست کی مسند نہیں قبول کرنی چاہیے، پھر ریاست مدینہ کی رٹ نہیں لگانی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ جرأت اور جسارت بھی یہ لوگ کریں نہ کہیں کہ نعوذ باللہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نادرست ریاست مدینہ کا اقتدار اور سلطنت مدینہ کی ریاست قبول کی تھی۔ یہ لاجک فلسفہ نبوت کے خلاف ہے، یہ لاجک فلسفہ امامت کے خلاف ہے، اور کم از کم یہ لاجک فلسفہ خلافت جیسے سب مسلمان مانتے ہیں۔ خلافت کیا تھا؟ ریاست کا اقتدار تھا یا نہیں تھا؟ چلے خلافت راشدہ کو لے لیں، تو یہ ایک بھونڈی منطق ہے جس کا کوئی عقلی اور دینی پائے استدلال نہیں ہے۔ قبلہ صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آیا آپ لوگ ایران اور ولایت فقیہ پر تنقید کرنے والے دوستوں کو دشمن بنا رہے ہیں، انہیں گالیاں اور دھمکیاں دیتے ہیں؟ ہم نے تو نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کو دھمکی دی ہے، اور نہ ہی کسی دوست کو دشمن بنایا ہے۔ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے دوست رہیں، ہم ان کی تنقید بلکہ ان کی وقیحانہ ترین گالیاں ادبی لفافوں میں، کبھی بہیمیت کے نام پہ تو کبھی غوغائے سگاں کے نام پہ تو کبھی کس نام پہ، وہ بھی سن لیتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے، اور پھر بھی ہماری کوشش یہی ہے اور رہی ہے کہ ہمارے دوست ہی رہیں، وہ دشمن نہ بنیں۔ لیکن اگر ہمارے دوستوں کو
ان کے دل میں کہیں دشمنی کا جذبہ چھپا ہوا ہے تو پھر کم از کم اتنا انصاف ضرور رکھیں، وہ ایسی فضا نہ بنائے. وہ بعض حیوان ان کو اگر یہ احتمال بھی ہو جائے نا کہ یہ کہیں پتھر تو اٹھا کے مجھے نہیں مار رہا، تو وہ پہلے پھر نا آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ایک محقق ایک دانشور کو یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ گالیاں دے اور یہ فضا بنائے کہ گویا اس کو کوئی دھمکی دے دی گئی ہے جی، اور کوئی اس کو صرف اپنی گفتگو کے نقد کا راستہ روکنے کے لیے. کس نے گالی دی، کس نے دھمکی دی؟ کسی پڑھے لکھے نے تو گالی نہیں دی ہوگی، کسی دانشور نے، کسی عالم، کسی صاحب امامہ نے گالی دی ہو. تمام تر گالیاں سننے کے باوجود نہیں، کسی نے گالی نہیں دی. ہم نے ہمیشہ تعمیری تنقید کا استقبال کیا، اب بھی استقبال کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو بولنے کا حق ہے، آپ کو شدید ترین تنقید کا حق ہے، تو اس تنقید پہ نقد کو سننے کے لیے بھی تو آپ کو آمادہ ہو جائے نا. پھر خواہ فضا نہ بنائیں، ماحول نہ بنائیں کہ کوئی آپ پر تنقید نہ کرے صرف اس لیے کہ جی فلاں حضرت کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. قبلہ صاحب، آج اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایک آدھ دن سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی صدر رجب طیب اردوغان اسرائیل کے خلاف میدان جنگ میں اترنے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو آیا ایسے میں یہ بات درست ہے کہ فلسطین کاز پر ترکی اب ایکسپوز ہو چکا ہے اور اردوغان اب امت مسلمہ کا ہیرو نہیں رہا؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے. فلسطین کاز پر اردوغان امت اسلام کے سامنے اور بنی نوع بشر کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. اس نے نہ فقط غزہ پر بلکہ شام پر اور دمشق تک، جولان کی پہاڑیوں پر اور دمشق کی یوں سمجھے کہ چند کلومیٹر کے فاصلے تک اسرائیل کے قبضے کی راہیں ہموار کی ہیں، اور بری طرح سے یہ یہودیت کا اعلی کار اور صہیونیت کا اعلی کار، یہ اس کے چہرے سے نقاب الٹ چکی ہے، اور یہ سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ایک نئی سازش ہے کہ جی اب ترکی اسرائیل کے خلاف میدان جنگ میں کودنے کے لیے پر تول رہا ہے. یہ ترکی نہیں ہے کہ جس نے یہ ساری فرصت فراہم کی اسرائیل کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی استعماری پروپیگنڈے کا حصہ ہے، اور یہ استعماری جو ہے تبلیغاتی مہم ہے، پروپیگنڈا مہم ہے کہ جو چہرہ، جو نقاب الٹی ہے اردوغان کے چہرے سے، وہ دوبارہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے چہرے پہ وہ نقاب ڈالی جائے اور اس منحوس چہرے کی ریکنسٹرکشن کی جائے. قبلہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. جی میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہمارے ناظرین کی بصیرت افزائی کا مجھے بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حجت الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد حسنین صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.